السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں ہندو قوم اور اصل ہندو مذہب، اس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہندوستان کے اندر اتنی کثیر تعداد میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، ان تک حق اور صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اپنوں کے مابین جو کام کر رہے ہیں وہ تبلیغ ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے بلکہ وہ اصلاح ہے۔ آج ہم اپنے محلے، اپنے گھر، اپنوں کے مابین ہی کام کرتے ہیں، اور 80% آبادی جو یہاں غیر مسلموں کی ہے، ان کے مابین ان تک حق کا پیغام کون پہنچائے گا؟ سن لیجئے، اگر آپ صرف حق کو اپنے گھر تک رکھے تو کل قیامت کے دن یہ ہمارے غیر مسلم بھائی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، یہ قرآن کا قاری تھا، یہ قرآن کو پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد مجھ تک قرآن کے پیغام کو کبھی بھی لے کر کے نہیں آیا۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی اس پیغام کو عام کریں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بھی اس پیغام کو لے جائیں، اور اگر ہم نہیں لے جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس مناسبت سے سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی مناسبت سے بیان فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو دنیا میں واحد کتاب ایسی کتاب ہے جو محفوظ رہے گی، اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک کتاب کو نازل کیا، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا تھا تو وہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ تورات اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، انجیل اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، زبور اصلی شکل میں نہیں ہے،
تو جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں جب وہ اصلی شکل میں نہیں ہیں، تو وہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں تو وہ کتابیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ تو ہندو مذہب کی جو کتابیں ہیں وہ بھی اپنی اصلی حیت میں نہیں ہیں، لیکن قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں۔ تو ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں وہ باتیں جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، قرآن جس کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ باتیں تحریف سے پاک ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ تحریف سے پاک نہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سناتن دھرم میں توحید کہاں تک ہے۔ سناتن دھرم کے اندر بھی توحید پائی جاتی ہے، لیکن سناتن دھرم کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو جانکار ہیں، ان کے جو داعی ہیں، ان کے جو مبلغ ہیں، ان کے جو پرچارک ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اس میں بگاڑ پیدا کر دیا، اور اس بگاڑ کو پیدا کر کے عوام تک پیش کیا، یعنی عوام کے سامنے اصل توحید نہیں پہنچی، بلکہ توحید میں بگاڑ آنے کے بعد عوام تک وہ بات پہنچی۔ سناتن دھرم کی بنیادی تعلیم بھی توحید ہے، مگر اس توحید میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کے یہ 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، بہو دیوواد۔ نمبر 2، ساکار اپاسنا۔ نمبر 3، اوتار واد، اور نمبر 4، انشواد۔ تو ان 4 چیزوں کی وجہ سے سناتن دھرم کے اندر جو توحید پائی جاتی تھی اس توحید میں شرک کی آمیزش ہو گئی، ان 4 عقیدے کی بنیاد پر۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بہو دیوواد نمبر 1، نمبر 2 ساکار اپاسنا، نمبر 3 اوتار واد، نمبر 4 انشواد۔ اللہ کے متعلق عام سناتن دھرمی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نراکار غیر مجسم ہے، اور اس کی اپاسنا عبادت بھی نراکار ہی ہونی چاہیے، مگر یہ خواص کے لیے تو آسان ہے، البتہ سادھارن لوگ یعنی عوام کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس لیے برہمنوں نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ عوام ساکار یعنی مجسم چیزوں پر دھیان توجہ مرکوز کریں، اس سے ان کی عادت بن جائے گی، اور پھر وہ نراکار خدا کی نراکار اپاسنا کر سکیں گے۔ تو اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توجہ مرکوز کرنے کے لیے تصویروں کو سامنے رکھنے کا رواج شروع ہو گیا، اور اب سامنے مختلف بھگوانوں کی مورتیاں بنا کر رکھتے ہیں جو ان کے دیوی اور دیوتا مانے جاتے ہیں۔ یعنی سناتن دھرمیوں کا جو کتاب کے جاننے والے ہیں
ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نراکار ہے، یعنی اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اور اس کو عبادت بھی، اپاسنا بھی بغیر کسی چیز کے رکھے ہوئے ہونی چاہیے۔ یہ اس کی مذہبی کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو ان کے جو پنڈت ہیں وہ تو اس بات کو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، عام لوگوں کے ذہن میں اس اللہ کی طرف رغبت دلانے کے لیے کہ اس اللہ کی طرف کیا ہو، ذہن مرکوز ہو جائے، اس لیے اس نے کیا کہ ایک مجسمہ بنایا کہ اس مجسمہ کو جب دیکھے گا تو اس مجسمہ کے ذریعے رب ذہن میں آئے گا، اور جب رب ذہن میں آئے گا تو اس رب کی عبادت کی جائے گی۔ اس وجہ سے اس مجسمہ کو بنایا گیا تاکہ اس کو دیکھنے کے بعد ذہن میں کسی رب کا تصور ہو، کسی اللہ کا تصور ہو۔ لیکن رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے یہ کیا ہوا کہ یہ مجسمہ ہی کی عبادت کی جانے لگی، جسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے مثل کوئی، اس کے بالمقابل کوئی چیز نہیں، اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو قرآن یہ عقیدہ پیش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہے، لیکن وہ ذات کیسی ذات ہے، اس کی حیت کیسی ہے، اس اللہ کے علم ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں کو ان لوگوں نے متشکل بنا دیا، یعنی اللہ کے صفاتی ناموں کو ان برہمنوں نے استحضار اور توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک جسمانی شکل دے دی، جس سے باضابطہ طور پر مورتیوں کی بناوٹ اور اس کی پوجا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، فعال لما یرید، وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے استحضار کے لیے انہوں نے اللہ کے فرضی 4 ہاتھ بنائے اور کہا کہ عوام اسی پر دھیان لگائیں۔ 3 سر والی شکلیں اللہ کے سر درشتہ البصیر ہونے کے تصور کو قائم کرنے کے لیے بنا لی، اور تصور یہ دیا کہ رفتہ رفتہ ترقی ہوگی تو اس کو چھوڑ کر نراکار غیر مجسم اللہ کی طرف دھیان لگایا جا سکے۔ اس طرح مورتی کے بنانے اور اس کی پوجا کرنے کا رواج وجود میں آ گیا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر قوم نوح کا ذکر کیا ہے، اور قوم نوح کے افراد 5 جو اللہ کے نیک اور متقرب بندے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد لوگوں کے ذہن میں سالہ سال یاد رہا۔ آج بھی ہمارے درمیان سے کسی نیک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو کئی سال تک اسے ہم بھلا نہیں پاتے۔ تو جب انتقال ہو گیا، سالہ سال لوگ یاد کرتے رہے،
تو ان لوگوں کی عمر بھی زیادہ ہوتی تھی۔ سال ہر سال گزرنے کے بعد جب ایک جماعت گئی تو شیطان آیا اور کہا کہ دیکھو ایک نشان بنا لو تاکہ تمہارے ذہن کے اندر رہے کہ ہمارے درمیان فلاں شخص تھا، چنانچہ اس کو نشان بنا لیا گیا۔ پھر جب دوسری نسل آئی تو اس میں پھر کچھ چینجنگ ہوئی، پھر جب تیسری نسل آئی اس میں پھر کچھ چینجنگ ہوئی، پھر چوتھی جب نسل آئی، پانچویں جب نسل آئی، تب کیا ہوا کہ پورا جو ہے مجسمہ بنا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا تو کہا لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسر وقد اضلوا کثیرا، کہ ہم ود کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی جو وہ بزرگ ہستیاں تھیں وہ اتنے نیک تھے، متقی اور پرہیزگار تھے کہ بعد میں اس کی عبادت کی جانے لگی، اور پھر اس کی جب عبادت کی جانے لگی لوگ کے دلوں کے اندر اس قدر راسخ ہو گیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نبی ہونے کے بعد سمجھانے کے لیے گئے تو قوم والوں نے کہا کہ ہم ان ہستیوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، وہ تو پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں۔ تو آپ وہاں پر بھی دیکھیے کہ جب یہ نیک لوگ کا انتقال ہو گیا تو ان کے یاد کو باقی رکھنے کے لیے ایک مجسمہ بنایا گیا، اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ نراکار ہے، لیکن عام لوگ کے ذہن میں یہ تصور لانے کے لیے کہ وقتی طور پر ذہن جو ہے ادھر مرکوز ہو جائے، ذہن جو ہے چلا جائے، دیکھیں تو اس کی ہم عبادت کرنے لگے، اس کے سامنے ہم جھکیں، اس کی ہم پرستش کریں، اس لیے ایک مجسمہ بنایا گیا، اور رفتہ رفتہ بت پرستی شروع ہو گئی۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے، جو نہ تو سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ ہی بولتی ہیں، وہ تو ایک بے جان چیز ہیں، اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، پوجا تو ہم اسی ایک نراکار اللہ کی کرتے ہیں جو ایک اکیلا ہے، محض توجہ مرکوز کرنے کے لیے ان مورتیوں پر دھیان جماتے ہیں۔ اس فلسفہ کا جواب اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی چیف منسٹر کے گھر یا ان کی آفس پر جائیں اور وہاں کا اٹینڈر آپ کو انتظار گاہ پر یہ کہہ کر بیٹھا دے کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ باہر آئیں گے، وہاں پر چیف منسٹر کا کوئی فوٹو اور ان کی کوئی مورتی نہیں ہے، تو کیا آپ وہاں پر کس حالت میں بیٹھیں گے؟ اگر کسی نے زور سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو سب انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیں گے کہ یہ کوئی ریلوے پلیٹ فارم نہیں بلکہ یہ چیف منسٹر کا گھر ہے، یہاں خاموش رہو۔ بتائیے کیا اس وقت آپ کا دھیان اور آپ کی پوری توجہ ان کے باہر نکلنے کے انتظار میں نہیں رہتی ہے، جبکہ وہاں ان کی کوئی مورتی ہے نہ کوئی فوٹو، اس کے باوجود دھیان انہی کی طرف لگا رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ غیر مجسم اللہ کی عبادت کے لیے اور اس کی طرف دھیان لگانے کے لیے کسی فوٹو یا کسی مورتی یا دیگر کسی چیز کو سامنے رکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ تو سناتن دھرم میں پہلا بگاڑ جو پیدا ہوا توحید کے اندر وہ بہو دیوواد کی وجہ سے، اور بہو دیوواد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر مجسم ہے، لیکن اس کی طرف ذہن کو مرکوز کرنے کے لیے مجسمہ بنایا گیا، اور پھر
رفتہ رفتہ یہ بت پرستی کی شکل اختیار کی گئی، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ذہن میں تصور میں قائم ہو جائے گا کوئی ہمارا رب ہے، کوئی ہمارا اللہ ہے، تو پھر ان چیزوں کی پرستش نہیں کرنی ہے، بلکہ ڈائریکٹ اس رب کی بندگی کرنی ہے۔ لیکن اس دیوواد کی وجہ سے کیا ہوا کہ مجسمہ ہی کی عبادت کی جانے لگی، تو پہلا بگاڑ جو ہوا وہ بہو دیوواد کی وجہ سے۔ ساکار اپاسنا، اوتار واد اور انشواد انشاءاللہ بہو دیوواد اور ساکار اپاسنا اور اوتار واد انشواد انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر جو ہے باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح پیغام کو رب کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔